حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی بہادر اور طاقتور بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 آدمیوں کے برابر طاقت عطا فرمائی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا تھا کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ کوہ طور پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کا صرف موسیٰ علیہ السلام کو ہی دیا گیا۔ آپ کے علاوہ کسی اور نبی کو یہ خاصیت نہیں دی گئی۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور کی طرف جا رہے تھے، تبھی آپ نے ایک عورت کو روتے ہوئے دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی نرم دل کے تھے۔ اس عورت کو روتا ہوا دیکھ کر آپ بھی غمگین ہو گئے، لہٰذا آپ سے رہا نہیں گیا اور آگے بڑھ کر انہوں نے اس عورت سے اس کے رونے کی وجہ پوچھی۔ اس عورت نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ بے اولاد ہے اور لوگ اسے بانجھ ہونے کا طعنہ دیتے ہیں، کیونکہ اس عورت کو پتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں۔ لہٰذا اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ میرے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے وعدہ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں بات کریں گے۔ اتنا کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف چل دیے۔ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کے دوران موسیٰ علیہ السلام کو اس عورت کا واقعہ یاد آ گیا، لہٰذا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس عورت کے بارے میں پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، اس عورت کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس عورت سے کہو کہ وہ اس پر صبر کرے، اس کے نصیب میں یہی لکھا ہے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ شوگر ایک ایسی بیماری ہے جو آج کل زیادہ تر لوگوں میں دیکھی جا رہی ہے، اس لیے ہم آپ کے لیے افریقہ کی جڑی بوٹیوں سے بنی ایک ایسی دوائی لے کر آئے ہیں جس سے آپ کی شوگر کی بیماری بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ مردانہ کمزوری اور دھات کے مریضوں کے لیے بھی ہمارے پاس بہت ہی کامیاب دوائی موجود ہے، جس کو اگر آپ ایک بار استعمال کر لو گے تو انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھو گے۔ صرف ایک ہی مہینے یہ دوائی کھانی ہوتی ہے۔ اس نمبر پر ایڈریس واٹس ایپ کر کے آپ دوائی آرڈر کر سکتے ہیں یا پھر آپ کال کر کے اپنا آرڈر لکھوا سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر غمگین ہو گئے اور گھر کی طرف واپس لوٹنے لگے۔ واپس لوٹتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو اسی جگہ بیٹھا ہوا پایا۔ وہ آپ علیہ السلام کا ہی انتظار کر رہی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس کو سنا دیا۔ یہ سن کر عورت کو بڑا ہی صدمہ ہوا اور غمگین ہو گئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو تسلی دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے، اس لیے وہ غمگین نہ ہو اور صبر سے کام لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اولاد تو اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، وہ جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے عطا فرمائے اور جسے چاہے دونوں عطا فرمائے اور جسے چاہے کچھ بھی نہ دے۔ اتنا کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ ایک عرصے کے بعد ایک دن اس عورت کے گھر کے دروازے پر ایک درویش آیا اور اس سے روٹی کا سوال کرنے لگا۔ اس عورت کے کانوں میں جب اس درویش کی آواز سنائی دی تو اس نے اس درویش کو رکنے کے لیے کہا۔ کچھ دیر کے بعد وہ عورت دروازے پر آئی اور اس نے اس درویش کو روٹی دے دی۔ روٹیاں پا کر درویش بہت ہی خوش ہوا اور خوش ہو کر اس عورت کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے اولاد سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ نے اس درویش کی دعا قبول فرما لی اور اس عورت کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ کچھ دن کے بعد اس بات کی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لگی۔ اس خبر کو سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حیرانی ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں بتایا تھا کہ اس عورت کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ اس عورت کو اولاد ہو گئی؟ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور اس عورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا، اے میرے پروردگار، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس عورت کو اولاد ہوگی یا نہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کے مقدر میں اولاد نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ اسے اولاد ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے سامنے ایک شرط رکھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو انسان کا گوشت لانے کو کہا۔ دوستو، جب اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام کو کسی چیز کا حکم دیا کرتے تھے تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی
اللہ تعالیٰ کے اس شرط پر کوئی سوال نہیں کیا اور گوشت لینے کے لیے نکل پڑے۔ اپنی بستی میں جا کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بڑا ہی عجیب لگا، کیونکہ ان کے ساتھ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ لہٰذا کوئی بھی موسیٰ علیہ السلام کو اپنا گوشت دینے کے لیے راضی نہیں ہوا۔ یہاں سے مایوس ہو کر موسیٰ علیہ السلام خالی برتن لے کر کوہ طور کی طرف واپس لوٹنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس جا ہی رہے تھے کہ راستے میں انہوں نے ایک درویش کو دیکھا۔ اس درویش کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ آسمان کی طرف تھا، اور اس درویش کی زبان پر بس اللہ اللہ کا ہی نام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درویش کے پاس گئے اور اسے اللہ کا حکم سنایا۔ اس درویش نے اپنی آنکھیں کھولی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور بنا کوئی سوال کیے اپنا بازو آپ علیہ السلام کی طرف بڑھا دیا اور کہا کہ میں حاضر ہوں۔ اس درویش نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھری لی اور اپنی بازو سے گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی خوش ہوئے اور اس درویش کا گوشت لے کر واپس اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ اس درویش نے آپ کو پکارا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گردن کا گوشت مانگا ہو، اور پھر اس نے اپنی گردن میں سے گوشت کاٹ کر اس پلیٹ میں رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کوہ طور کی طرف اپنے قدم بڑھا دیے۔ اس درویش نے آپ کو پھر سے روکا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے سینے کا گوشت مانگا ہو، اور پھر اس نے اپنے سینے کا گوشت کاٹ کر اس پلیٹ میں رکھ دیا، اور پھر اس درویش نے اپنے جسم کے ہر حصے کا گوشت کاٹ کر اس پلیٹ میں رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر گوشت سے بھری ہوئی اس پلیٹ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ، یہ گوشت کس سے لائے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو سارا قصہ بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ میرے بندے کا مجھ سے عشق ہے، اور اس عشق کی حد تو دیکھو کہ اس نے اپنی تکلیف کے بارے میں نہ سوچا، اور اس نے میری رضا اور خوشی کے لیے اپنے جسم کی بوٹیاں کاٹ کر تمہارے سامنے رکھ دیں۔ اے موسیٰ، اب تم مجھے خود بتاؤ، جو میرا بندہ میرے عشق میں خود سے بھی بے پرواہ ہے، اگر اس سے کوئی سوال کرے اور وہ مجھ سے دعا مانگے تو میں اپنے ایسے بندے کی دعا قبول کیوں نہیں کروں گا؟ اے موسیٰ، یہ میرا وہی بندہ ہے جس نے مجھ سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا تھا، اس عورت کی اولاد کے لیے مجھ سے دعا کی تھی، تو بھلا میں کیسے اس کو مایوس کرتا، میں کیسے اس کی دعا کو رد کرتا؟ بس یہی وجہ ہے کہ اس درویش کی دعا کی وجہ سے میں نے اس عورت کی قسمت کو پلٹ دیا۔ جو بندے میری خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، میں ان کی دعا کو کیسے رد کر سکتا ہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اس بات کو سن کر پہلے تو بہت حیران ہوئے اور پھر بعد میں بہت ہی خوش ہوئے۔ دوستو، اس چھوٹے سے قصے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی عطا فرمایا ہے اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دوسروں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ پتہ نہیں اللہ کو کون سا ہمارا عمل پسند آ جائے جو ہماری نجات کا باعث بن جائے، اور جب کبھی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کرنے کا موقع ملے تو ہم پیچھے نہ ہٹیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو، اگر واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور اسی طرح کے سچے اور دلچسپ واقعے کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔